Welcome to Teddy Bears. پرانے زمانے کی بات ہے، ایک شاندار محل تھا اور اس میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ بادشاہ کے ساتھ اس کا ایک وفادار وزیر ہوتا تھا جو ہر بات پہ کہتا تھا حضور اس میں ضرور کوئی بھلائی ہوگی۔ ایک دن بادشاہ اور وزیر محل میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک نوکرانی شربت لے کر آتی ہے۔ جیسے ہی بادشاہ شربت اٹھاتا ہے وہ اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے۔ وزیر کہتا ہے حضور ضرور اس میں بھی کوئی بھلائی ہوگی۔ پھر ایک نوکر بھاگ کر آتا ہے اور کہتا ہے اس شربت کے اندر زہر ملا ہوا تھا، شکر ہے آپ نے اسے نہیں پیا۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ اگلے ہی دن بادشاہ باغیچے میں بیٹھا ہوتا ہے کہ زوردار ہوا چلتی ہے اور ایک درخت گر جاتا ہے۔ وزیر کہتا ہے حضور پریشان مت ہوں، اس میں بھی ضرور بھلائی ہے، کیونکہ اس میں زہریلے سانپ اور بچھو رہتے تھے جو کسی کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اچھا ہوا یہ درخت گر گیا۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ، وزیر اور باقی نوکر جا کر سارے جنگل میں شکار کے لیے جاتے ہیں۔ بادشاہ تیر سے ایک ہرن پر نشانہ لگاتا ہے جو کہ چوک جاتا ہے اور ہرن تیزی سے بھاگ جاتا ہے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر کافی غمگین ہوتا ہے۔ وزیر پھر بادشاہ سے کہتا ہے حضور پریشان نہ ہوں، اس میں ضرور بھلائی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شیر نے ہرن پر حملہ کر دیا جو جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھا تھا۔ وزیر کہتا ہے حضور دیکھا اگر ہم ہرن کے پیچھے جاتے تو شیر ہم پر حملہ کر سکتا تھا۔ ایک رات بادشاہ اپنی تلوار کا معائنہ کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک تلوار غلطی سے اس کی انگلی پہ لگ جاتی ہے اور اس کی انگلی کٹ جاتی ہے۔ بادشاہ اپنی کٹی انگلی کو دیکھ کر بہت تکلیف اور دکھ میں ہوتا ہے کہ وزیر پھر یہی کہتا ہے حضور غم نہ کریں، اس میں بھی ضرور کوئی بھلائی ہوگی۔ یہ سن کر بادشاہ کو وزیر پر شدید غصہ آتا ہے اور وہ زور سے چلاتا ہے سپاہیوں اسے قید خانے میں ڈال دو۔ سپاہی ویسا ہی کرتے ہیں اور وزیر کو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ وزیر اطمینان سے بیٹھ کر یہی سوچتا ہے کہ ضرور اس میں بھی کچھ بھلائی ہوگی۔ کچھ دن بعد بادشاہ اکیلا ہی شکار کے لیے جنگل کی طرف نکل پڑتا ہے اور شکار کی تلاش میں گھنے جنگل میں چلا جاتا ہے جہاں جنگلی لوگ بادشاہ کو پکڑ لیتے ہیں۔ بادشاہ بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ بادشاہ کو لگتا ہے کہ بس اب اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ جنگلی لوگ بادشاہ کی قربانی کرنے کے لیے اسے باندھ دیتے ہیں تاکہ ان کا خدا ان سے خوش ہو جائے اور زور زور سے ناچنے لگتے ہیں۔ پھر اچانک ان کا سردار بادشاہ کے ہاتھ پر غور کرتا ہے اور کہتا ہے ارے یہ تو ناقص انسان ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے۔ یہ سن کر جنگلی لوگ بادشاہ کی رسیاں کاٹ دیتے ہیں اور بادشاہ اپنی جان بچا کر جنگل سے فوری بھاگ جاتا ہے اور سیدھا وزیر کے پاس آ کے کہتا ہے میرے دوست تم صحیح تھے۔ اسے ساری بات بتاتا ہے اور وزیر سے معافی مانگتا ہے۔ وزیر کہتا ہے بادشاہ سلامت، آپ معافی نہ مانگیں، آپ نے مجھے قید کروایا، اس میں بھی میرے لیے بھلائی تھی۔ بادشاہ حیران ہو کر پوچھتا ہے وہ کیسے؟ تو وزیر کہتا ہے حضور اگر آپ مجھے قید نہ کرواتے تو میں آپ کے ساتھ ہوتا شکار پہ اور جنگلی لوگ مجھے بھی پکڑ لیتے اور میری انگلی نہیں کٹی ہوئی، میں ناقص انسان نہیں ہوں، جنگلی لوگوں نے آپ کو چھوڑ کر مجھے قربان کر دینا تھا۔ یہ سن کر بادشاہ وزیر سے کہتا ہے ہاں بالکل، تم ہمیشہ سچ کہتے ہو، جو بھی ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی ہوتی ہے۔ اس واقعے کے بعد بادشاہ اور وزیر کی دوستی مزید گہری ہو جاتی ہے اور بادشاہ بھی ہر بات پہ کہتا ہے ہاں اس میں ضرور کوئی بھلائی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔